دیوبندی یا وہابی کو یا کسی شیعہ کو کتاب دینے جائیں گے تو ظاہر سی بات ابھی کچھ تو آپ کو مسکرا کر کے الیک سلیک تو کرنا ہوگا. ارے صلح کلی ہو گئے, تمہارا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا. اس طرح دین کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے. مکے اور مدینے سے جب دین باہر نکلا, اسلام پھیلا, تو کیا عراق میں مسلمان تھے, ایران میں مسلمان تھے, روم میں مسلمان تھے, بھارت میں مسلمان تھے؟ خواجہ معین الدین چشتی آئے بھارت میں, اور آئے نہیں, بھیجے گئے عطائے رسول بنا کر کے. جہاں سے شہاب الدین غوری مار کھا کے واپس گئے تھے, اسی سرزمین کو سر کرنے کے لیے ایک قلندر کو پیغمبر نے بھیجا تھا. 40 فقیروں کو لے کے آیا تھا. دلی پہنچ کر کے اجمیر پہنچا, تاراگڑھ پہاڑی کے پاس, اور انا ساگر کے قریب اس نے آ کے ڈیرا ڈالا. اور دنیا نے دیکھا اس معین الدین چشتی کے ہاتھ میں نہ تلوار ہے, نہ لاٹھی ہے, نہ دھنش ہے, نہ بلم ہے, نہ فرسا ہے, نہ بھالا ہے. اللہ کے نام کی مالا جپنے کی تسبیح ہے, پانی پینے کا کٹورا ہے, وضو کرنے کا لوٹا ہے, نماز پڑھنے کے لیے مصلی ہے. امام اہل سنت فاضل بریلوی کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور غریب نواز سرکار کا کردار پڑھیے. خواجہ معین الدین چشتی نے تقریباً 90 لاکھ دلوں میں, جہاں صرف کفر پلتا تھا, اسلام کے کلمے کی روشنی پیدا کر دی. دنیا میں کوئی مائی کا لال غریب نواز کے ہاتھ میں ایک لکڑی نہیں بتا سکتا ہے. اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا ہے, اخلاق سے پھیلا ہے, محبت سے پھیلا ہے. جب بھی کسی کو آپ اپنا بنانا چاہیں گے تو آپ کو اس پر احسان کرنا پڑے گا. کسی کو قریب لانا چاہیں گے تو اس کو اپنا بنانے کے لیے میٹھے بول بولنے پڑیں گے. کسی وہابی اور دیوبندی کو, کسی شیعہ کو, اسلام دشمن کو, اسلام مخالف کو اسلام کی جوت جگانے کے لیے اس تک اسلام کا پیغام پہنچائیں گے تو محبت سے اس سے بات کرنی پڑے گی. یار ہمارے کرم فرمان گا دشمن احمد پہ شدت کیجئے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے پیٹ میں بھالا گھسا دیجئے. ہے نا کچھ ہمارے شاعر ہے, لا لا وہابی کے منہ پہ ڈال دو کھولتا پانی. تیرے باپ کی حکومت ہے, ڈال کے بتا, سر جائے گا جیل میں بیٹھے. ہندوستان ہمارا جمہوری ملک ہے, سریا گھسا دو منہ میں, گھسا کے دیکھ. اور جب یہ کارٹون لوگ آ کر کے ایسی کارٹون پیش کرتے ہیں نا تو ہماری قوم, ارے کیا بات ہے یار, اسی کو پھر بلاؤ, جوکر کو, اسی جوکر کو پھر بلاؤ. ایک ہے نا جوکر ابھی کمیڈین. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطلب العلم من المہدی للحد. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم, ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین, والحمد للہ رب العالمین. ممبر نور پہ رونق افروز جماعت اہل سنت کے باوقار علماء کرام, مداحان مصطفیٰ, نقیب اجلاس, طالبان علوم نبویہ دور و نزدیک سے آج کی اس پاکیزہ بزم میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے زندہ دل مسلمانوں, دارالعلوم اہل سنت گلشن طیبہ کا یہ پاکیزہ اجلاس, جس میں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے اب تک نعت و تقاریر کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے, اور ابھی مجھ سے پیشتر آپ سبھی حضرات نے عطائے مفتی اعظم ہند, خطیب ایشیا و یورپ, مبلغ عالم اسلام حضرت علامہ شاہ الحاج
حافظ قاری محمد شاکر علی صاحب قبلہ نوری، امیر سنی دعوت اسلامی ممبئی کے پاکیزہ کلمات آپ نے سماعت کیے۔ یہ حالات بہت کچھ ہمیں سمجھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں، لیکن ہم کب سمجھیں گے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں برسوں سے یہ چیخ اور چلا کر کے کہہ رہا ہوں، جلسے اگر رات میں کرتے ہیں تو 12 بجے فل سٹاپ کر دیں، اور کوشش کریں دل میں جلسہ کرنے کا، خرچہ کم لگے گا، اور سیلیکٹڈ گیدرنگ کا انتخاب کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہجوم اکٹھا کیا جائے۔ آدھا جلسہ تو یہ جھولا، میلہ اور ٹھیلا اور کیلا یہ سب لے لیتے ہیں۔ ہاں جی، اور چونکہ دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے تو طلبہ کے جو مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی ایک الگ شان ہوتی ہے، وہ بھی آرام سے جو ہے کمروں میں تشریف فرما ہوتے ہیں جب ان کے شہزادگان اسٹیج پہ آئیں گے، جب وہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو بہرکیف ابھی اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جیسے کسی کھیت میں 150 گائیں اور بھینسیں ڈال دی جائیں اور ہرا بھرا کھیت کھا پی کر برابر کر دیں، تو کچھ اس کنڈیشن میں اس وقت ہم اور آپ ایک دوسرے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ورنہ اس وقت ایسے خطیب کی ضرورت ہے جو نابینا ہو۔ جی حضرت، اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہمارے سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پوری آن بان شان کے ساتھ دھوم دھام کے ساتھ خطاب فرمائے گا۔ اب تو چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑو داستاں کیسے، رلائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت ہے۔ عجب کچھ پھیر میں ہے سینے والا جیب و دامہ کا، ادھر ٹانکا ادھر ادھڑا، ادھر ٹانکا ادھر ادھڑا۔ تو اس کشمکش کی کنڈیشن میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سماعت کی دہلیز پر کچھ بوجھل سے جملے اور کچھ ہتھوڑے اسے برداشت کر لیجیے گا۔ دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیے جلسہ دن میں کرنے کا۔ کشمیر کے علاقے میں دن میں جلسے ہوتے ہیں، وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ 2 شفٹ میں جلسہ ہوتا ہے، صبح 9 سے لے کے 12 تک، اور ظہر کی نماز کے لے کے عصر کی نماز تک۔ بیچ میں وہیں پر کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، وہیں پر جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس ترتیب سے اگر ہمارے جلسے شروع ہو جائیں تو مدرسوں کا کچھ بھلا زیادہ اس لیے ہوگا کہ خرچہ ورچہ کم ہوگا، نہ لائٹ لگانی پڑے گی، نہ تمبو لگانا پڑے گا، نہ دریاں بچھانی پڑیں گی۔ اسی ہال میں جلسہ چھوٹا موٹا کر لیا جائے، اس لیے کہ جب قوم خود ہی سننے کو تیار نہیں تو باندھ کر کے بنیا کو بازار لگایا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ علم کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، تعلیم و تعلم کا دور ہے، پڑھائی لکھائی کا دور ہے، اور چھوٹے سے لے کے بڑا تک، بچے سے لے کے بوڑھا تک، گونگے سے لے کے بہرا تک،
ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ بغیر تعلیم کے دنیا میں زندگی اجیرن کے برابر ہے۔ کس قدر المیہ ہے کہ اسلام نے جتنی تاکید اور جتنا زور تعلیم پر دیا ہے اتنا زور کسی مذہب کی کتاب میں تعلیم پر نہیں دیا گیا۔ مگر اس قوم کا کیا کیا جائے کہ جو صرف تعلیم و تعلم کے لیے پیدا کی گئی تھی، وہ قوم پتہ نہیں کس جنگل کا جو ہے مسافر بن گئی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تھا مکے کی سرزمین پر، تو حجاز میں صرف 17 انسان لکھنا جانتے تھے، مگر جب آخری خطبہ اسلام کے پیغمبر نے دیا ہے، اس وقت اللہ کے نبی نے کم و بیش 1,24,000 انسانوں کے ہاتھ میں قلم پکڑا دیا تھا۔ یہ تعلیمی انقلاب تھا اسلام کا۔ یہ وہ دور تھا جب ایک امی پیغمبر نے ان پڑھوں کے بیچ میں علم اور ہدایت کی جوت جگائی، تو کنڈیشن یہ ہوئی، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پیغمبر کی تشریف آوری سے پہلے بھی بہت ہی لوگ قابل تھے، اتنے مائنڈڈ تھے، اتنے بڑے بڑے شاعر تھے۔ ابھی ہمارے ماشاءاللہ شاعر صاحب پڑھ رہے تھے، تو اس دور میں بڑی محنت کرنی پڑتی شاعری کے لیے بھی۔ کبھی قافیہ بیٹھتا ہے تو ردیف بھاگ جاتا ہے، اور ردیف بیٹھتا ہے تو قافیہ بھاگ جاتا ہے۔ اس دور کے حالات یہ تھے، مرد عورتیں سب فی البدی 100 شعر عربی میں کہہ جاتے تھے، اور اتنے باوزن اشعار ہوتے تھے کہ وہ مشاعرے میں باضابطہ مقابلہ آرائی ہوتی تھی، اور جس کا بہت اچھا شعر ہوتا تھا نا، وہ شعر لکھ کر کے کعبہ کے دروازے پہ لا کے لٹکا دیتا تھا۔ ہے کوئی مکے میں جس کے منہ میں زبان ہو اور جس کے پاس یہ شعور ہو کہ ہمارے اس شعر کے معیار کا کوئی دوسرا شعر لا کے بتائے تو صحیح؟ تو لوگ آتے پڑھتے سمجھتے غور کرتے، اور جب کوئی بہت اچھا شاعر اس سے بہتر شعر کہتا تو لا کر کے اس کے شعر کے پاس اپنا شعر چپکا دیتا۔ تو جس نے چیلنج کیا ہوتا تھا، جب وہ دیکھتا کہ ہمارے شعر سے زیادہ معیاری شعر آ گیا ہے، تو چپکے سے اپنا شعر اتارتا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا تھا۔ ایک طریقہ تھا یہ شعر و شاعری کا۔ جبکہ اس دور میں شاعری کے اصول اور ضابطے جیسے آج ہے نا، تلاش الفاظ، تخیل، کائنات کا مطالعہ، یہ 3 چیزیں از بس ضروری ہیں شاعروں کے لیے۔ اور عموماً شاعر پیٹ کے مریض ہوتے ہیں۔ آپ خیریت سے ہیں نا؟ جی اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ۔ اکثر میں نہیں، اکثر میں آپ نہیں آئیے سر، الحمدللہ اللہ حال۔ تو بیٹھے ماشاءاللہ۔ تو حالات یہ ہیں، کبھی کبھی لوگ سوچتے رہتے ہیں ایک ایک شعر کی ترتیب میں کئی راتیں گزر جاتی ہیں، کروڑ بدلتے بدلتے۔ ہاں، لیکن اس دور کے لوگ، جب کوئی کالج نہیں تھا، یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی اسکول نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اتنے مائنڈڈ تھے۔ اس ماحول میں جب اسلام کے پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیات مبارکہ پیش کی، اور پورے مکے میں شور و غوغا مچا کہ محمد تو خود سے بنایا ہوا کلام لے کے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو چونکہ مکے کا دستور تھا
اپنے شعر کے حوالے سے مطالبہ کرتے تھے لوگ، اس کا کوئی جواب پیش کرے تو دیکھیں. تو مایاوتی والا کلر ہے وہ. بیٹھو والے صاحب، آپ ہی لوگ دلہا بنے ہیں. بس باراتی کہاں ہے؟ باراتی گل ہیں. مٹھائی کھا رہے. ارے یہاں تو کچھ کم دکانیں لگی ہیں، سرکس لگتا ہے حضرت. جی ہاں، اسی پہ عورتیں بھی جھولا جھولتی کودتی ہیں، یہ بھی دیکھا ہے. جی اور نقبہ پہن کے کودتی ہیں. اللہ رحم فرمائے. اور حلوہ بن رہا ہے، پراٹھا بن رہا ہے، کھائے جا رہے ہیں بیٹے. پورا جلسہ کھا گئے. بتائیے کتنی دور سے ہم آئے ہیں. حضرت علامہ شاکی نوری صاحب کا بمبئی سے تشریف لائے، اور ہمارے علماء کہاں سے آئے یہ حلوہ پراٹھا کھانے مست ہے. اللہ رحم فرمائے. اس توند شریف کو تھوڑی دیر کے لیے پچکا کے رکھو، کچھ باتیں سن لو دین کی. تو اسلام کے پیغمبر نے بھی قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورت کو لکھ کر کے کعبہ کے دروازے پہ لٹکایا تھا. اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ محمد اپنا بنایا ہوا کلام لے کے آئے ہیں، تو تمہیں تو پتا ہی ہے کہ ہم نے کسی سے پڑھا نہیں ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ نے چیلنج کیا نا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پیغمبر انہیں چیلنج کر دو، ان سے کہہ دو کہ تمہارے جتنے مددگار ہیں سب کو بلا لاؤ. اگر تم کو شک ہے کہ اللہ کا یہ کلام نہیں ہے، تم سارے مل کر ایک چھوٹی سی سورت کے جواب میں کچھ لکھ کے تو لے کے آؤ. لٹکا دیا کعبہ کے دروازے. 100 اشعار کہنے والوں کے بیچ میں پیغمبر نے صرف 3 آیت کی ایک سورہ لٹکائی تھی. اب جو آئے وہ دیکھے کہیں چلتا بنے. مکہ کا ہر فرد دیکھ کے گیا اسے. جواب دینے کی جرأت کسی میں نہیں ہوئی. آخر تنگ آ کر کے لوگوں نے ایک سینٹنس آگے لکھا، ما ھذا کلام البشر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. آگے مکہ والوں نے کیا لکھا، یہ خدا کا کلام ہے، اس کا جواب کسی نے سے نہیں بن پڑتا ہے. بے شک. وہ کتاب کا چیلنج 1400 سال سے لے کے اب تک کے دنیا بھر کے گریجویٹ کوالیفائیڈ انسانوں کے سامنے ہے. اب تک کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہ ہوئی قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کا جواب بنا کے لے کے آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی قرآن کو حفظ کرنے والے تقریباً 17 بچوں نے قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے حافظ پائے جاتے ہوں، صرف قرآن کے حفاظ ہیں. پوری دنیا میں کہیں نہیں، کسی کتاب کے حافظ نہیں پائے جاتے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن کی حفظ کرنے والے ہیں. الحمدللہ فضیلتیں اس کی مسلم ہیں کہ حافظ کے ماں باپ کے سر پر جنت میں جنتی تاج رکھا جائے گا. یہ اپنے خاندان کے کئی افراد کو بخشوا کے جنت میں لے کے جائیں گے. ان کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں. یہ وہ ہیں جس رستے سے گزر جائیں اللہ کے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. یہ فضیلتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بہت کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. دیکھا یہی گیا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جو
اسکول میں کتابیں چلتی ہیں نا، ان کتابوں میں بدلاؤ لایا جاتا. ہر 3 سال کے بعد جانچ کی کمیٹی بیٹھتی ہے، یہ غور کرتی ہے اس میں کیا جوڑنا ہے اور کیا نکالنا ہے. لیکن ہمارے مدرسوں میں جو درس نظامی چل رہا ہے، فلسفہ کے زمانے سے یونان تو مٹ گیا مگر فلسفہ اب تک زندہ ہے. اگر یونان کے فلسفی آج ہوتے تو مولویوں لوگوں بہت احسان مانتے، کم از کم تم نے تو ہم پر کرم کیا ہے کہ ہمارے فلسفہ کو زندہ رکھا ہے تم نے. اللہ اس فلسفے کی جگہ جدید سائنس لا کر کے کیوں نہیں رکھی جاتی، یہ میرا سوال ہے. ہمارے علماء، ہمارے طلبہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، انہیں دنیاوی تعلیم سے کیوں آراستہ نہیں کیا جاتا ہے؟ جبکہ یہ مسلمات میں سے ہے، جب تک بچہ میتھ نہیں سیکھے گا تب تک وراثت کا واو نہیں سمجھے گا. وہ حصے کیسے تقسیم ہوتے ہیں بغیر میتھ کی جانکاری کے کچھ نہیں سمجھ سکتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے، منطقیوں اور فلسفیوں سے گزارش ہے کہ اپنی منطق کو اور اپنے فلسفے کو نظر ثانی فرما کر کے، بلا شبہ وہ علم کلام ہے، محنت کیجئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے مین تعلیم قرآن کی تعلیم ہے اور فقہ کی تعلیم ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آتم منتھن کریں کہ ہم کہاں پر فالٹ ہیں، اور یہ جو بچا کھچا مسلمانوں کا مجمع ہے، اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں، یہ تدبیر بروئے کار لائی جائے. ہمیں ٹیبل ورک کرنا ہوگا. جس طرح سے بچے اسکول میں پڑھنے جب نہیں آتے ہیں تو اب نیا کھیل شروع کیا گیا ہے. بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کو کھلایا جاتا ہے، کودایا جاتا ہے، کھیل کھیل میں بچوں کو پڑھا دیا جائے. غبارے ہیں، گیند ہے، فٹ بال، والی بال، چڑی بال، جانے کیا کیا، تاکہ بچے کھیل، اس بہانے سے بچے اسکول پڑھنے آئے. اور ہمارے یہاں مدرسوں کے حالات یہ ہیں، اتنا موٹا موٹا ڈنڈا لیے مولانا صاحب کھڑے رہتے ہیں. آؤ تو بتائیں بیٹے، آؤ تو بتائیں. نتیجہ یہ ہوا کہ قحط الطلبہ ہو گیا ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے، یہ 17 حافظ جو بنے ہیں یہیں پڑھے ہوئے ہیں، ورنہ کرائے پہ حافظ لائے جاتے ہیں دستار بندی کے لیے. جی جی جی، یہ المیہ ہے. یار جو قرآن پڑھ کر کے دنیا چاند پہ پلاٹنگ کر رہی ہے، اس قرآن کو اب تک ہمیں پڑھنا اور سمجھنا نہیں آیا. قرآن پر ریسرچ کیوں نہیں کرتا ہے مسلمان؟ کیا محض رٹ کر کے صرف حافظ بن جانے کا نام ہی قرآن کا جانکار ہے؟ اس پر تحقیق کی ضرورت، ریسرچ کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے 12 سال میں 2.5 پارہ سورہ بقرہ کے حضور سے سیکھے تھے، صرف 2.5 پارہ. اور جب 12 سال میں 2.5 پارہ سیکھا انہوں نے، تو اپنے دوستوں کی دعوت کی اس خوشی میں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے 2.5 پارے سیکھ لیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. آپ سوچ سکتے ہیں کہ سکھانے والا امام الانبیاء ہو اور سیکھنے والا عمر فاروق اعظم جیسا جلیل القدر صحابی ہو، جس کی شان پیغمبر بیان فرمائے، لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل ہوتا، عمر اس شان کا مالک ہے کہ یہ نبی بن کے آتا. وہ سیکھتے ہیں قرآن 2.5 پارے 12 سال میں. اتنے قابل بنے. نبی رحمت نے جس ٹیم کی ورکنگ کی تھی، تیاری کروائی تھی، تو
تو وہ ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ یوں ذرے کو اٹھا کر کے پیغمبر نے آفتاب بنا دیا تھا. ایک کتاب میرے آقا نے پڑھائی تھی، صرف قرآن. پہلا مدرسہ مکے میں قائم کیا گیا تھا، مدرسہ دار ارقم. محتمم کا نام حضرت ابوبکر صدیق، مدرس کا نام محمد الرسول اللہ. چھپ چھپ کے لوگ پڑھنے جاتے تھے. ہجرت کر کے مدینے تشریف لایا تھا تو مدرسہ اصحاب صفہ، اس چبوترے پہ بیٹھ کر کے صحابہ نے تعلیم حاصل کی. صرف ایک کتاب پڑھی. آج دیکھیے 12ویں کلاس پڑھنے کے بعد اسکول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے تعلیم کے شعبہ جات الگ الگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. کوئی میتھامیٹکس کا جانکار ہوتا ہے، وہ میتھ کی لائن میں جاتا ہے. کوئی بایولوجی پڑھ لیا ہوا ہے تو وہ سائنس کے لائن میں جاتا ہے. سائنس کی بھی شاخائیں الگ ہے. کوئی ڈینٹل اسپیشلسٹ بنتا ہے، کوئی چرم روگ وشیشج بنتا ہے، کوئی بون اسپیشلسٹ بنتا ہے، کوئی گردے کا اسپیشلسٹ بنتا ہے، کوئی ENT کا ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی برین کا ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی دل کا ڈاکٹر بنتا ہے. تو ہر ڈاکٹر کی لائن کے 4.5 سے 5 سال ہیں. سب کے 4 سے 5 سال ہیں. سب کی کتابیں الگ ہیں، سب کی کلاسیں الگ ہیں، سب کے ٹیچر الگ ہیں، سب کی گھنٹیاں الگ ہیں. 5 سال پڑھنے کے بعد پھر کوئی ایک ڈاکٹر بنتا ہے، پھر کوئی لائر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، اس طرح سے. لیکن آپ بتائیں، پروفیسر بھی ایک ہے، لیکچر بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، جگہ بھی ایک ہے، وقت بھی ایک ہے. پڑھنے والے وہی اسٹوڈنٹ ہیں. ایک کتاب کو پڑھتے ہیں، وہی ڈاکٹر بن رہے ہیں، وہی لائر بن رہے ہیں، وہی انجینئر بن رہے ہیں. ہر فن کے مالک، جنرل، کرنل، فوجی، سپاہی سب بن رہے، تاجر بن رہے. کیوں؟ پیغمبر پڑھانے والے ہیں وہ کتاب جو تبیان لکل شیء ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خشکی اور طری کی ہر چیز قرآن میں موجود ہے. او پڑھنے والے، یہ مردوں کو بخشوانے کی کتاب نہیں ہے، گرتے ہوئے انسان کو بلندی پہ پہنچانے والی کتاب ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھولے ہوئے مسافر کو راہ راست پہ لانے والی کتاب ہے. بگڑی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پہ لا کر کے گامزن کرنے والی کتاب ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کے نزول سے پہلے دنیا نے میزائل کیوں نہیں بنائی تھی؟ قرآن کے آنے سے پہلے دنیا نے آئٹم بم کیوں نہیں بنایا تھا؟ قرآن کے آنے سے پہلے دنیا نے جو ابھی آج کی تاریخ میں بہت سارے ایجادات ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آوشکتا آوشکار کی جننی ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ضرورتیں بڑھتی گئیں اور لوگوں نے ایجاد کرنا شروع کیا. تو قرآن شریف کو تو آئے ہوئے تقریباً 1450 سال کا زمانہ گزر گیا. اس سے پہلے لوگوں نے کوئی ریسرچ نہیں کی. اسلام کے داعیان نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ جس وقت اسپین کی سرزمین کو چھوڑ کر کے مسلمان نکلے ہیں نا، تو انہوں نے جو رصد گاہیں قائم کی تھی اس زمانے میں سائنس کے حوالے سے، جس کے ذریعے سے ستاروں کی گردش کا پتہ لگایا جاتا تھا. یورپ کے انگریزوں کو ان رصد گاہوں میں پہنچ کر یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کس کام کا آلہ ہے اور کیسی مشین ہے، اس سے کیا کیا جاتا ہے. یہ آپ کی تاریخ ہے. کبھی ہم پڑھتے لکھتے تھے تو ہم نے دنیا کے تین بر اعظم پر بیک وقت حکومت کی ہے. 100-125 سال ہو گئے مسلمانوں کو سوئے ہوئے، زمانے نے تمہیں گھٹنوں کے نیچے لا کے ڈال دیا. کب جاگیں گے آپ؟ کس ہوٹل پہ کہاں
کون سی ڈش ملتی ہے سب مسلمان کو پتا ہے. بمبئی جائیے نا تو بھیونڈی تک اتنے ڈھابے ہیں. آج جہاں کی سواری جا رہی ہے بمبئی سے وہاں کھانے جا رہے ہیں. کھانے میں اتنے مست ہیں. اور میں نے دلی میں دیکھا جہاں پر کتب خانے اتنے زیادہ تھے مٹیا محل میں کہ صرف کتابیں تھیں. انہوں نے دیکھا کتاب کوئی پڑھنے والا ہے نہیں, تو دلی کے مٹیا محل کے علاقے میں آدھی سے زیادہ کتب خانے وہ ہوٹل میں تبدیل ہو گئے. اور چکن چلی, مٹن برا, کرسپی آئیے دھڑا وہ جو کرچھل کو پٹک کر کے اس پہ جو ہے برتن پہ بلاتے ہیں. اور ایسا لوگ لائن میں بیٹھ کے کھڑے ہیں کھانے کے لیے. ایسا لگتا مسلمان صرف کھانے کے لیے پیدا کیا گیا. شادی بیاہ کا معاملہ دیکھ لیں. 2 سال پہلے آگرہ میں مسلمانوں کی شادی کے ایک ہال میں ایک باراتی کو ایک گلاب جامن نہیں ملی تو ایسی مار پٹائی ہوئی 30 لوگ اسپتال پہنچ گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا چھوٹا کوئی بھاگ رہا یار. میں ایسے بھکڑ مکاروں سے اور دجالوں سے کہنا چاہوں گا, کیا تم نے کبھی گلاب جامن نہیں کھائی؟ پانچ سو باراتی لے جا کے کسی کی عزت کو لوٹتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کچھ ایسا مزاج بنائیے کہ تعلیم پر فوکس کیجئے, تعلیم پہ پیسے خرچ کیجئے. جو پیسہ آپ کھانے پینے اور توند بڑھانے پہ خرچ کر رہے ہیں نا, اس پیسے کو اپنی بیٹی اور بیٹے کے تعلیم پہ خرچ کرو, اور یہ تعلیم ہی اس بیٹی کا جہیز کا نام دے دو. ایک معیار قائم کیجئے کہ ہمیں شادی بیاہ میں جہیز جیسی لعنت کو پیروں تلے رونت کر رکھنا ہے. جس دن یہ بیداری مسلمانوں میں پیدا ہو جائے گی تو آپ کا پیسہ آپ کی تعلیم پہ خرچ ہوگا. جس طرح سے کہ مارارا کے سادات نے فرمایا نا, آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ. اگر مہینے میں 30 دن آپ مرغا, بکرا اور انڈا کھاتے ہو نا, تو 29 دن کا کھانا بند کر دو مرغا بکرا کا, 1 دن کھاؤ, اور یہ پیسے بچا کر کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو. دنیا کی قوموں نے یوں ہی ترقی نہیں کیا ہے. لیٹسٹ معاملہ آپ ایران کا دیکھ لیں. 35 سال سے تمام تر دنش جھیلنے کے بعد بھی تعلیم کے معاملے میں اتنی محنت کی ہے کہ دنیا کے انٹرنیشنل گنڈوں کو گھٹنوں کے نیچے نہیں تلوے کے نیچے ڈال دیا لا کر کے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پڑھائی کی انہوں نے, محنت کی ہے. جو پڑھتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں. اور جس دن مسلمان یہ سوچ لے گا کہ مجھے پڑھنا ہے, دنیا اسے سائیڈ میں کر کے فراموش نہیں کر سکتی. APJ عبد الکلام نے پڑھائی کی تھی نا, کیا بھارت نیگلیکٹ کر سکا انہیں؟ اگر APJ عبد الکلام نہ ہوتے تو میزائل کی دنیا میں بھارت اپنگ تھا, اپاہج تھا. یہ مسلمانوں کا کردار ہے جس نے بھارت کا سر فخر سے عالمی پیمانے پر پوری دنیا میں بلند کیا ہے. اگر تعلیم نہ ہوتی تو کیا APJ عبد الکلام یہ کارنامہ انجام دے سکتے؟ تو یہ مورختہ ہمارے اور آپ کے پاس کیوں ہے؟ ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ مسلمانوں کا شادی کا حال دیکھ لیجئے نا, اللہ اکبر, 55 کروڑ کا شادی کا حال. اللہ 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 اللہ. کوئی اسکول بھی آپ نے بنایا ہے تعلیم کے لیے؟ ارے جو کچھ بچی کھچی عزت ہے نا, وہ یہ مدرسوں کی دین ہے. بے شک, اللہ کی قسم, بے شک. آبرو بچا رکھی ہے ان مدرسوں نے. اسکول کے اندر تو آپ کی ہڈیوں کا بھی جوس نکال دیا جاتا ہے.
آپ ڈونیشن بھی دیجئے، کتابیں ہمارے ہی اسٹال سے خریدیے گا، اس میں بھی آپ کو لوٹیں گے، ڈریس بھی ان کے اسکول سے ہی خریدیں گے، اس میں بھی آپ کو لوٹیں گے، وہ کہیں بھرمڑ پہ جانا ہے اس کا بھی پیسہ آپ سے وصول کر کے آپ کو لوٹیں گے، ساری فیس رہنے کی، پیشاب کی، پخانے کی، کھانے کی، سونے کی، جاگنے کی، سب فیس دیجئے تب آپ کو تعلیم ملے گی۔ اللہ کی قسم یہ مدرسے ہیں جہاں پڑھائی فری، ہے بے شک، واہ 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 واہ، جہاں پر کتاب فری، سبحان اللہ، بے شک، جہاں سونا فری، ہاسٹل فری، دوائیاں فری، سمجھ رہے ہیں، اور پنکھے کی ہوا فری، کولر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا فری، بے شک، فریج کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی فری، ہمیں کھانا پینا سب فری، پھر کیوں نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے؟ اللہ 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 اللہ، زندہ باد زندہ باد، ایک پیسہ فیس نہیں لی جاتی ہے۔ ہاں کچھ جو اہل ثروت ہیں اپنے بچوں کی کچھ خوراکی وہ بھی لیمیٹڈ دیتے ہیں، کچھ بچوں کی۔ لاکھوں کی تعداد میں بھارت کی سرزمین پر بچے مسلمانوں کے ان مدرسوں کی بنیاد پہ پل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور کچھ جو شعور اور بیداری آ رہی ہے یہ مدرسوں کی دین ہے۔ بے شک، کیا یہ خدمتیں آپ کو نہیں دکھتی ہیں؟ اور اس پر بھی صرف زکوٰۃ کی رقم ہے، ہاں امداد بھی نہیں، امداد تو اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی دیتا ہو، زکوٰۃ بھی بڑی مشکل سے دیتے ہیں مسلمان۔ مولانا لوگوں کو رمضان میں کم سے کم 10 چکر دوڑواتے ہیں، روزہ رکھ کر کے بیچارے جاتے ہیں۔ اب سیٹھوا جو ہے تھوڑا راضی ہو جائے تو شاید کچھ 500,000 روپے رسید کٹوا لے۔ اس طرح مدرسے بنتے ہیں، کہیں کہیں مدرسے جہاں اچھے لوگ ہیں تو وہ جلدی بن جاتے ہیں، ورنہ حالات یہ ہیں مدرسوں کے، یقین مانیے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ ایسے مدرسے بھی ہم نے دیکھے جہاں 20 سال ہو گئے اب تک کھڑکیاں نہیں لگ پائی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، پرائیویٹ مدرسوں کی تنخواہیں بھی اقل قلیل ہوتی مدرسین کی، بہت کم پیسہ۔ تو کیا مولانا لوگوں کا جوش نکالنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اتنے انہماک سے، محنت سے، کوشش و کاوش کر کے چندہ بھی کرنے جاتے ہیں بیچارے، عشر بھی وصولنے جاتے ہیں، گاؤں گاؤں پھیری بھی لگاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کیا یہ قربانیاں آپ کو نہیں دکھتی ہیں؟ آپ سمجھتے ہو کیا یہ مدرسے ایسے بن جاتے ہیں؟ اور پھر سال بھر میں جب آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ ٹہل رہے ہیں سڑکوں پہ نواب صاحب بن کر کے، ہے نا؟ دنیا بہت پینی نظر رکھتی ہے آپ پر، اگر ہوش کے ناخن نہ لیے نا تو وہ دردشا تمہاری ہوگی جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سوچا ہوگا۔ ہم بھی دنیا کو پڑھتے ہیں، حالات پر نظر رکھتے ہیں، بڑی پینی نظر ہے مدرسوں پر، بڑی باریک بینی سے یہ جانچ وہ جانچ وہ جانچ وہ جانچ۔ بھائی صاحب ہم بھارت کے ناگرک ہیں، ہمیں کام تو کرنے دو۔ کل بھی ہم نے فضل حق خیر آبادی کو اسی مدرسے سے دیا تھا جس نے جہاد کا فتویٰ دے کر کے اس دیش کو آزادی کا بگل بجایا تھا، آزادی کا، اور پروانہ دیا تھا آزادی کا علامہ فضل حق خیر آبادی نے۔ بے شک، واہ سبحان اللہ، وہ کوئی پروفیسر نہیں تھا، وہ کوئی اسکول کا انجینئر نہیں تھا، وہ کوئی سینٹ ساہوکار نہیں تھا، علماء کی ٹیم تھی جنہوں نے اس دیش کو آزادی کا پروانہ دلایا تھا۔ پڑھیے نا قربانیاں مسلمان کے ان علماء کی، جو تقریباً 57,000 علماء کرام کو دلی کی سرحد سے لے کر کے کراچی کے لاہور تک شیر شاہ سوری روڈ پر دونوں طرف سڑکوں کے کنارے پیڑوں پر علماء اہل سنت کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قربانیاں دیکھی آپ نے علماء کی؟
آپ تو گھر پہ بیٹھ کے موج سے روزہ رکھتے ہیں، کچھ رکھتے بھی نہیں مردود. ہاں اتنے خبیث ہوئے جا رہے کہ پوچھو مت. اور رمضان جیسے پاکیزہ مہینے میں جب چھٹی ملتی علماء کو تو بجائے گھر رہنے کے بیچارے بمبئی، کلکتہ، دلی، لدھیانہ، پھدیانہ، کہاں کہیں پانی ملتا ہے، کہیں نہیں ملتا ہے، کہیں ناشتہ کھانا ملتا ہے، کہیں نہیں ملتا ہے، بیچارے دوڑے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں دھوپ میں، تپش میں، تمازت میں. یہ حالات ہیں ہمارے، ہم دیکھتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان بچوں کے دلوں میں قرآن کے 30 پارے اتار دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علماء تیار کرتے ہیں، حفاظ، قرہ تیار کرتے ہیں. انسانیت کو باضابطہ طور پر یہ لوگ جو ہے ڈھالتے ہیں. یہ مدرسے کیا ہیں؟ یہ کارخانے، فیکٹریاں ہیں. دنیا کی فیکٹریوں میں لوہا ڈلتا ہے، اسٹیل ڈلتا ہے، المونیم ڈلتا ہے، تانبا ڈلتا ہے، پیتل ڈلتا ہے، جستہ ڈلتا ہے. ان مدرسوں میں انسان ڈلتے ہیں. یہاں کردار ڈھلتا ہے، یہاں پر کیریکٹر ڈھلتا ہے، یہاں پر شعور ڈھلتا ہے. یہاں کا پلنے والا انسان اگر دیوانہ ہوتا ہے تو دنیا کے حادثات کو ٹھوکر مارتا ہوا نظر آتا ہے. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. واہ 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 واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. او بوڑھو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ماں کی گود سے لے کے قبر پہ پہنچنے تک تعلیم حاصل کرتے رہو. اللہ نے کہا بے شک ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے کہ کہیں تمہیں عقل آ جائے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان عقل مند بنتا ہے. جو قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے نا، اسلام اسے عقل مند نہیں مانتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کو فروغ دیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کا، معاشرے کا، محلے کا، گاؤں کا سروے کریں. اگر بچے کچھ گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، اس کو پکڑ کے لا کے مدرسے میں ڈال دیں. وہ پہلے پر بات پھر ہی چلتی تھی نا، گاؤں گاؤں بچوں کو لا کر کے مدرسے میں پڑھانے کا ایک بگل بجایا جاتا تھا. اور کوئی بچہ اگر نہیں آتا تھا تو حافظ جی کے 3-4 فوجی جو آ جاتے تھے اور ڈھونڈ کر، چاہے گنے کے کھیت میں ملے، چاہے ارہر کے کھیت میں ملے، چاہے تالاب کے کنارے کنٹیا لگاتا ملے، اس کو پکڑ کر کے ٹانگ کر لاتے تھے. 2 آدمی، 2 لڑکے ٹانگ پکڑتے، 2 ہاتھ پکڑتے اور پکڑ کے لا کے مدرسے پٹکتے تھے. پہلے یہ پڑھائی ہوتی تھی. اور اب تو حالات بہت برے ہیں ساتھیوں. پڑھائی کم ہے، ریاکاری زیادہ ہو گئی. اس لیے ماں باپ کو بھی فرصت نہیں ہے. اسکول اور کالج میں تو بچوں کو ایڈمیشن دلانے جاؤ گے تو پہلے آپ کا انٹرویو ہوگا کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں یا بالکل گنوار اور جاہل ہیں. اگر آپ جاہل ہیں تو ہندوستان میں ہم نے بہت سارے اسکول ایسے دیکھے ہیں جاہلوں کے بچوں کا ان اسکولوں میں ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مگر یہ مدرسے ہیں جہاں پر باپ کا انٹرویو نہیں ہوتا ہے. یہ علماء بہرحال بچوں کو پڑھانے کے لیے تتپر رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں. آپ بچے کو دیجئے نا. یہ بچے آئے ہوں گے تو یہ خالی اس ذہن رہے ہوں گے، ان کے سینے میں قرآن کی آیات نہیں رہی ہوں گی، لیکن انہوں نے 3 سال 2 سال 4 سال جو محنت کری ہے نا علماء نے، یہاں کے حفاظ نے، یہاں کے قرآن نے، اور ان طلبہ نے کوپریٹ کیا، محنت کی، پڑھائی کی، رات دن جاگرن کیا اور اللہ کے کلام کو یاد کیا، تو آج ان کے سینے میں قرآن کے 30 پارے موجود ہیں نا. کاش ہمارے بادشاہوں نے محنت کی ہوتی نا تو آج یہ دن ہمیں نہیں دیکھنے پڑتے. 800 سال بہت ہوتا ہے کسی ملک میں اپنی چھاپ چھوڑنے کے لیے، مگر کوئی اپنے بیگم کی یاد میں تاج محل بنا رہا تھا، کوئی قطب مینار بنا رہا تھا، کوئی لال قلعہ بنا رہا تھا. کاش انہوں نے یونیورسٹیاں بنائی ہوتی، کالج بنائے ہوتے، جامعہ ازہر کے پیٹرن پر کوئی یونیورسٹی ہندوستان میں بنائی ہوتی ہے، کھنڈ بھارت میں،
تو آج شاید مسلمانوں کی تعلیم کا انحطاط اس درجہ نہیں ہوتا۔ ہم نے باضابطہ طور پر فتح پور سیکری میں جا کر کے اکبر بادشاہ کے اس قلعے کا سروے کیا، تو پورا دورہ کرنے کے بعد سلیم چشتی کا بازار تو دکھائی پڑا، لیکن ہم کو کہیں یہ نہیں دکھائی پڑا کہ یہاں پر کوئی مدرسہ بھی چلتا تھا۔ یہ تو ضرور دیکھا کہ بادشاہ کے بانسری بجانے والے یہاں بیٹھتے تھے، طبلہ بجانے والے یہاں بیٹھتے تھے، جودھا بائی یہاں آرام فرماتی تھی، گنگا جل یہاں پلایا جاتا تھا، اور گوبر کی پوجا یہاں ہوتی تھی۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے فتح پور سیکری میں۔ ہم نے یہ کہیں نہیں دیکھا کہ وہاں کوئی مدرسہ بھی چلتا تھا۔ مٹ گیا اکبر، اس کا قلعہ مٹ گیا، لیکن اللہ کی قسم جنہوں نے علم کی جوت جگائی، چاہے اجمیر کا خواجہ ہو یا کچھوچا کا مخدوم ہو یا پنڈوا کا علاء الحق ہو یا بریلی کا امام احمد رضا ہو، دنیا ان کے گنگان کرتی ہے، کرتی رہے گی، صبح قیامت تک ان کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ اگر انسان کے اندر بیداری کا شعور پیدا ہو تو آج کی تاریخ میں امام احمد رضا کو نوبل پرائز دیا جانا چاہیے علم کے معاملے میں، اس لیے کہ دنیا کے اندر 2 4 10 15 علم کے جانکار پائے جاتے ہیں، 36 علم تو صرف پائے جاتے ہیں یونیورسٹی میں، اور امام احمد رضا تنہا اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے 107 علم و فن پر 1400 کتابیں لکھ چھوڑی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھو تو صحیح یار اسے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل میں ہمارے ہاں دقت اس بات کی ہے کہ ہمارا فوراً نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، جتنے بھی پروفیسر ہیں نا اسکول میں، کالج میں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، بوری ہوں یا غیر مسلم ہوں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا سلیس انداز میں ہندی میں، انگلش میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے اللہ کی قسم ایک ایک کتاب دے دو اس فن کے جانکار کو جس فن میں اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس کا باپ اگر سجدہ ریز نہ ہو جائے تو مجھے بتانا۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے لیکچرر، پروفیسر جیسے لوگ آ کر کے بریلی کے چوکھٹ کی بوسہ لیتے، بریلی کے چوکھٹ کا بوسہ لیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے دربار میں پہنچ کر کے عقدہ کشائی کرواتے ہیں، تو آج کے پروفیسر کیوں نہیں کریں گے؟ واہ واہ واہ۔ علم کے سامنے جھکتا ہے، اور اعلیٰ حضرت علم کے اس کوہ ہمالا کا نام ہے جس کی بلندی کو دیکھنے کے بعد کچھ کلاہانے زمانہ کی ٹوپیاں زمیں بوس ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی دیوبندی یا وہابی کو یا کسی شیعہ کو کتاب دینے جائیں گے تو ظاہر سی بات ابھی کچھ تو آپ کو مسکرا کر کے الیک سلیک تو کرنا ہوگا، ارے صلح کلی ہو گئے، تمہارا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ اس طرح دین کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ مکے اور مدینے سے جب دین باہر نکلا، اسلام پھیلا، تو کیا عراق میں مسلمان تھے، ایران میں مسلمان تھے، روم میں مسلمان تھے، بھارت میں مسلمان تھے؟ خواجہ معین الدین چشتی آئے بھارت میں، اور آئے نہیں، بھیجے گئے عطائے رسول بنا کر کے، جہاں سے شہاب الدین غوری مار کھا کے واپس گئے تھے، اسی سرزمین کو سر کرنے کے لیے ایک قلندر کو پیغمبر نے بھیجا تھا، 40 فقیروں کو لے کے آیا تھا، دلی پہنچ کر کے اجمیر پہنچا، تاراگڑھ پہاڑی کے پاس، اور انا ساگر کے قریب اس نے آ کے ڈیرا ڈالا، اور دنیا نے دیکھا اس معین الدین چشتی کے ہاتھ میں نہ تلوار ہے، نہ لاٹھی ہے، نہ دھنش ہے، نہ بلم ہے، نہ فرسا ہے، نہ بھالا ہے، اللہ کے نام کی مالا جپنے کی تسبیح ہے، پانی پینے کا کٹورا ہے، وضو کرنے کا لوٹا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مصلی ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور غریب نواز سرکار کا کردار پڑھیے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے تقریباً 90 لاکھ دلوں میں، جہاں صرف کفر پلتا تھا، اسلام کے کلمے کی روشنی پیدا کر دی۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال غریب نواز کے ہاتھ میں ایک لکڑی نہیں بتا سکتا ہے۔ اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے۔ جب بھی کسی کو آپ
اپنا بنانا چاہیں گے تو آپ کو اس پر احسان کرنا پڑے گا. کسی کو قریب لانا چاہیں گے تو اس کو اپنا بنانے کے لیے میٹھے بول بولنے پڑیں گے. کسی وہابی اور دیوبندی کو، کسی شیعہ کو، اسلام دشمن کو، اسلام مخالف کو اسلام کی جوت جگانے کے لیے اس تک اسلام کا پیغام پہنچائیں گے تو محبت سے اس سے بات کرنی پڑے گی یار. ہمارے کرم فرمان کا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے پیٹ میں بھالا گھسا دیجئے. ہے نا کچھ ہمارے شاعر ہے، لا لا وہابی کے منہ پہ ڈال دو کھولتا پانی. تیرے باپ کی حکومت ہے، ڈال کے بتا، سر جائے گا جیل میں بیٹھے. ہندوستان ہمارا جمہوری ملک ہے. سریا گھسا دو منہ میں، گھسا کے دیکھ. اور جب یہ کارٹون لوگ آ کر کے ایسی کارٹون پیش کرتے ہیں نا تو ہماری قوم، ارے کیا بات ہے یار، اسی کو پھر بلاؤ جوکر کو، اسی جوکر کو پھر بلاؤ. ایک ہے نا جوکر ابھی جی کمیڈین، ایک حیرت ہے، تعجب اس بات پر ہے. اچھا کالج اور یونیورسٹی بنے ہوئے کتنے سال ہوئے دنیا میں؟ 200 سال. اس سے پہلے دنیا کے نقشے پہ کوئی کالج نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. 200 سال زیادہ سے زیادہ. آج انجینئر بنتا ہے، پھر وہ مکان بنانے کا وہ نقشہ پاس کرتا ہے، وہ پڑھائی لکھائی کر کے آڑا تیرا لکیر کھینچ کر کے پھر اس پہ محنت کرتا ہے وہ، اور پھر وہ جی ہاں اس میں اتنے mm کی سریا لگے گی اور اس طرح مورنگ لگے گا، بالو اتنا ہونا چاہیے، اور جی یہ سیمنٹ اتنی لگنی چاہیے، اور فلاں کمپنی کی، پھر اس کے بعد 100 سال کی گارنٹی RCC پلان کی، پھر انجینئر بنتا ہے. آج کے 400 سال پہلے تاج محل بنایا گیا ہے، اسے کسی انجینئر نے نہیں، کالج کے پروفیسر نے نہیں، قرآن کے جانکار نے بنایا تھا. واہ واہ واہ. قطب مینار کس نے بنایا تھا؟ قرآن کے انجینئر نے بنایا تھا. لال قلعہ کس نے بنایا تھا؟ قرآن کے پڑھنے والوں نے بنایا تھا. جہاں پر ہمارے دیش کے پردھان منتری سینہ تان کر خطاب فرماتے پورے بھارت کو میسج دیتے ہیں، وہ لال قلعہ کس نے بنایا تھا؟ قرآن پڑھنے والوں نے. ہم نے قرآن سمجھنا چھوڑ دیا. پیٹرول، ڈیزل، گیس، معدنیات، سونا، چاندی، یہ اس سے پہلے کیوں نہیں نکلے؟ قرآن کے آنے سے پہلے نکالنا چاہیے تھا لوگوں کو. قرآن پڑھا لوگوں نے، ریسرچ کیا، تحقیق کی، اور اس کے بعد لوگوں نے زمین کے خزانے نکالے ہیں. افسوس یہ ہے جس قوم کے پاس خزانے کی یہ پاکیزہ کتاب موجود ہے، اس قوم نے رمضان شریف کے 1 مہینے میں قرآن پڑھنے کے لیے اتارنا سیکھا ہے. اوپر والے طاق سے نیچے لائیں گے، گوں گاں یوں کر کے پڑھتے رہیں گے، اور پھر پورے خاندان کے مردوں کو بخش دیں گے 1 مہینے کا پڑھا ہوا قرآن. اور کچھ ہمارے راجستھان میں تو خط بھیجتے ہیں، حضرت کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ پڑھا ہے آپ نے قرآن بھیج دیجیے، قرآن شریف بھیج دیجیے. مدرسے والوں کو خط لکھیں گے، پڑھا ہوا قرآن بھیج دیجیے. تو کوئی مدرسہ والا 400 قرآن بھیجتا ہے، کوئی 1000 قرآن بھیجتا ہے. بڑے خوش ہو جب فاتحہ لگتی نا حضرت حاجی صاحب، تو اس میں پرچے میں لکھا جاتا ہے کہ 5000 ختم قرآن، 12 پانی کی ٹنکی، 2 کروڑ درود شریف. کس کا باپ پڑھتا ہے؟ 3 بار کی قل اللہ بھی نہیں بنتی حضرت، یہ بھی نہیں بنتی ہے. لوگ فخر ہمارے ابا کے بخشش کے لیے اتنا قرآن ہم نے منگایا. تم سے پڑھنا ہو سکتا نا، تم خود ہی پڑھ لیا کرو 3 بار قل اللہ شریف، بہت ہے. اپنے مرحوم ماں باپ کو، خاندان کے مردوں کے بخشوانے کے لیے نا خود ہی پڑھ لیا کرو. اس لیے گزارش آپ سے کہ آپ پڑھیے. اب
چونکہ آپ بزنس کرنے والے لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، اب آپ کی عمر پڑھنے کی نہیں رہ گئی ہے تو بچوں کو پڑھائیں۔ مدرسے آپ آ نہیں سکتے ہیں تو آپ کے کلاس کے لیے یہ جلسے ہی ایک سوٹیبل طریقہ ہیں۔ اور ہفتے میں جمعہ کا دن ہوتا ہے، اگر ڈھنگ کا مولانا ہے تو کوئی بات کرتا ہے وہ، ورنہ اکثر مولانا کا تو اماموں کا حال یہ ہے ہر مہینے میں 4-5 بزرگ کی جو ہے کرامت یاد کر لیتا ہے کہ اس مہینے میں کتنے بزرگ کا عرس ہے، اس جمعہ کو ان کی کرامت، اس جمعہ کو ان کی، اس جمعہ کو ان کی، 4 جمعہ غائب، ختم۔ 15 منٹ کی تقریر ہوتی ہے، یہاں بھی کچھ نہیں سیکھ پائے آپ، اور یہ جلسے یہاں پر بھی آپ کچھ نہیں سیکھتے ہیں، کیونکہ ہم پورے ملک میں جاتے ہیں، یہی دیکھ رہے ہیں پوری رات 1 بجے تک تو شاعری ہوتی ہے، 2 بجے تک، اس کے بعد خطیب کا نمبر آتا ہے، وہ تو خیر ہے ماشاءاللہ آج تھوڑا پہلے نمبر آ گیا ہے، جب لوگ سونے لگتے ہیں، اونگھنے لگتے ہیں، تب نمبر آتا ہے۔ کیوں بلاتے ہو لوگوں کو؟ علماء کو بلائیے، شعراء کو بلائیے، بہت اچھی بات ہے، عزت کیجئے، تعظیم کیجئے، توقیر کیجئے، احترام کیجئے، جلسہ خراب مت کیجئے۔ یہ ممکن بھی نہیں اور ضروری بھی نہیں ہے کہ جتنے خطیب مولانا لوگ آئیں سب خطاب فرمائیں، امپاسبل ہے۔ جتنے شاعر آئیں سب شعر سنائیں، امپاسبل ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اپنے جلسے کا گھنٹہ متعین کر لیجئے کہ 9 بجے سے لے کر کے 12 بجے 12:30 بجے تک کتنا گھنٹہ بنتا ہے اور اس میں کتنے کو کتنا ٹائم دینا ہے، یہ متعین کر لیجئے۔ اور کوشش یہ کیجئے، جلسہ کرنے والوں سے گزارش ہے، خطیب کے نام کے پاس ہی اس کا عنوان درج کر دیجئے کہ آپ کو حضرت اس عنوان پہ تیاری کر کے آنا اور آپ کو تقریر اس عنوان پہ کرنی ہے، اور آپ کا ٹائم یہ ہے، آدھا گھنٹہ 35 منٹ بس، ٹھیک ہے، اتنا بہت ہے۔ اگر وہ اس عنوان پہ تقریر نہیں کرتا ہے تو جیسے ہی وہ اینٹینا گھمانے لگ جائے نا، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، حضرت بند کیجئے۔ اگر آپ کو عنوان پہ تقریر نہیں آتی تو بند کیجئے، ختم کیجئے کہانی۔ گلے پھاڑنا، چیخنا، چلانا، ادھم مچانا، یہ سب بند کیا جائے جلسوں میں، اسٹیجوں پہ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اربوں روپے مسلمانوں کے جلسوں پہ خرچ ہوتے ہیں، نان سینس، کچھ ریفنڈ نہیں ملتا ہماری قوم کو۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، مردہ آباد، واہ واہ آہا، بس یہی ملتا ہے۔ علم ایک انمول دولت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کا اعلان فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تم فرما دو، کیا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا ان پڑھ اور پڑھے لکھے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں نا، بڑا انتر ہے پڑھے لکھے میں اور ان پڑھ میں، جاہل میں اور عالم میں۔ یہ فرق دیکھنا چاہتے ہیں یوں ابھی اسی وقت نا، تو یہ فرق دیکھیے کہ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک موٹا سا فرق دیکھ لیجیے۔ علم سے انسان کے وقار میں 4 چاند لگتا ہے۔ علم انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے نا، حدیث شریف ہے کہ چاہے تمہیں چین جانا پڑے، اطلب العلم ولو بالسین، علم تلاش کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ کھروہاں، کھیروہاں، ہاں 2 نام اس طرح، کھیروہاں بیروہاں، اچھا وہ پوسٹ ہے۔ تو کھیروہاں قرب و جوار کے لوگوں، آپ کو چین جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت قریب ہے مدرسہ، جی ہے نا؟ اپنے بچوں کو یہاں لا کے ڈالو پڑھنے کے لیے، اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے ڈالو۔ اور ادب سے عرض ہے علماء کرام کی خدمت میں، اپنی برادری سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے
تعلیم کا تھوڑا پیٹرن بدلیے. بچہ عالم بن کے نکلے تو کم از کم 10ویں یا 12ویں پاس کر کے نکلے. بھلے اسے پرائیویٹ ٹیوشن دلا کر کے پڑھایا جائے، لیکن اس معیار کا بنا دو کہ جب وہ عالم بن کے نکلے تو صرف کہیں مسجد اور مدرسہ نہ ڈھونڈے. 12ویں یا 10ویں پڑھنے کے بعد اس کے لیے بہت سارے آپشن ہیں، کسی بھی لائن میں جا سکتا ہے. اور قرآن تو اتنا آسان ہے یاد کرنا. لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں حضرت کوسا ممبرا کے ایک انجینئر بچے نے صرف 2.5 مہینے میں قرآن حفظ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی حیرت ہوئی مجھے یار، صرف 2.5 مہینے کے اندر قرآن یاد کر لیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اور یہ قرآن سینوں سے نکل کر بھاگنے میں اونٹ سے زیادہ تیز ہے. جس طرح سے اونٹ کی نکیل کھل جائے نا تو جتنا تیزی سے بھاگتا ہے اتنا ہی تیزی سے قرآن کی سورتیں سینوں سے نکل کے بھاگتی ہیں. اس لیے حافظ جی لوگوں سے گزارش ہے، قرآن یاد کیا ہے تو اسے مرتے دم تک یاد رکھنا. اور جب قرآن سینے سے نکل کے بھاگ جائے گا تو پھر سمجھ لو بہت پچھتانا پڑے گا. اور تعلیم کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آدمی کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ذہن منتشر ہو آپ کے بچوں کا، انہیں آپ تعلیم دیجیے. ایک اور عرض کر دوں میں، اسکول میں بچے بہت پڑھنے جاتے ہیں ابھی، بلکہ نو انٹری کا، نو ایڈمیشن کا بورڈ بھی لگ جاتا ہے. یا بچے کی گنجائش نہیں ہمارے یہاں. ہم گئے اسکول گھومنے، ایسا ہوتا کیوں؟ ایسے ہی ہم غیروں کے محلے میں گھومنے گئے اتوار کے دن. کیا ان کے محلے میں بھی اسی طرح ہنگامہ ہوتا ہے جیسے ہمارے مسلمانوں کے محلے میں ہوتا ہے؟ یقین مانیے اتوار کا دن اور دوسروں کے محلے میں ہم گئے، کوئی ایک بچہ بھی ہمیں باہر دکھائی نہیں پڑا. اور ہمارے یہاں 24 گھنٹے دھما چوکڑی. ہاں، ہنگامہ، شور شرابہ. پہلے تو نچنیے ناچنے آتے تھے، اب تو کل خود ہی ناچتے ہیں مرد ہوئے. ہاں، بال انٹ سنڈ کٹوا لیے بے غیرت لوگ، وہ خود ہی ناچتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں 3rd پرسن بننے کی یا عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہت کچھ تو کر لیا انہوں نے. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جو ان کے بس میں تو پورا کر دے تاکہ ان کا شوق تو پورا ہو جائے عورت بننے کا. ہاں، ایسا چکا چک گال وال میں پتہ نہیں کیا کیا لگا لوگوں کے آتے ہیں بیٹے نوجوان ہمارے. ہاں، اور 3-4 قسم کے بال کٹوا کر کے ڈیزائن ساتھ میں ہیلی کاپٹر کا رنوے بناتے ہیں. اچھا، اسی بلوا میں جو ہے وہ دل بناتے ہیں، اسی میں تیر گھسا لیتے ہیں، بال کی کٹنگ کا تیر. کیا ڈیزائنر ہیں. جدھر دیکھیے اس طرح کے عجوبے آپ کو گلی کوچے مل جائیں گے. اور اس پر طرفہ تماشا یہ، کچھ لوگوں نے یہاں اس نیچے والے ہونٹ کے نیچے بالی پہن رکھا ہے، کچھ نے ناک میں پہن لیا، کان میں تو روٹین میں بالیاں پہنی جا رہی ہیں مردوں کے پاس ہے. اور پیچھے جو ہے جوڑا اتنا لمبا بال کر کے اور ربڑ بنا کر. ایک دن بس میں سوار تھے ہم بمبئی میں، تو آگے اس طرح کا ایک نوجوان لیڈیز کپڑا پہنے ہوئے کھڑا ہوا تھا جیسے دستور ہے، اور بال لمبا تھا، اس نے رکھا تھا. تو کنڈکٹر نے کہا بہن جی کہاں کا ٹکٹ چاہیے؟ سوری سر، بھائی صاحب کہاں کا ٹکٹ چاہیے؟ یہ کنفیوز ہوتا ہے بندہ. یار کم از کم اللہ نے تمہیں مرد پیدا کیا ہے تو مرد تو بن کے رہو بھائی صاحب. داڑھی رکھانے میں موت آتی ہے. کچھ کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی تو داڑھی کیسے رکھ لیں؟ یہ سب کنوارے بیٹھے ہیں. افغانستان میں 90% داڑھی والے ہیں، کیا ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں؟ بولیے کیا بہانے لوگوں کے یار. کچھ تو ایک دم بڑھا گئے مردود، ایک دم جیسے بوڑھا بندر نہیں ہوتا ہے، یہ سب سوکھ کر کے چوہارا بن گیا، ایک کو دانت نہیں ہے.
مگر پھر بھی بڑھوا جو ہے نا داڑھی میں گھٹائی کرواتا رہتا ہے. تمہیں پتا ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ جو لوگ داڑیاں مڈاتے ہیں خشخشی رکھتے ہیں ان کا حشر یہودی اور نصارہ کے ساتھ میں ہوگا, مجوسیوں کے ساتھ میں ہوگا. انجام بھگتنے کو تیار ہو جاؤ. یہ ساری رعنائیاں 4 دن کی, وہ تو شاعر نے شعر کہا ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 جستجو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو بھائی صاحب یہ 4 دن بھی جھوٹ ہے. کچھ لوگوں کو 4 لمحہ بھی نہیں ملتا ہے. سوتے تو سبھی ہیں رات میں, صبح کسی کسی کی ہوتی ہے. بہتیروں کے زندگی کی شام ہو جاتی ہے. اس لیے او سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. بدلاؤ لائیے. اس ہزاروں سال کی دنیا میں آپ چند سال کے لیے آئے ہیں. آپ زندگی کے 3 حصے تقسیم کر لیں, بچپن, جوانی, بڑھاپا. 5 منٹ اور برداشت کر لیں. ارے حضرت ابھی شعراء اسلام بھی ہیں, سادات کرام بھی ہیں ان کے, اور ماشاءاللہ یہ حضرات جبہ دستار والے بھی ہیں, تو یہ بھی سب کرنا ہے نا. 1:30 تو بج ہی گئے ہیں. 3 حصے کر لیں آپ زندگی, بچپن, جوانی, بڑھاپا. ہر بچہ یہ چاہتا کہ ہم جلدی جوان ہو جائیں, اور ہم نے دیکھا بھی اپنے مدرسے میں ایک نابینا بچہ تھا, کچھ داڑھی اور مونچھ کے بال اس کے آ گئے تھے, 2-4 بال تھے زیادہ. تو وہ ایک دن سب چھیل چھال کے آیا. تو جب میری نظر پڑی میں نے کہا بھائی مردود خیریت تو ہے, کچھ نہیں بولا. تو دوسرے بچے نے کہا حضرت اس نے جو ہے اپنی داڑھی مونچھ کے بال بنا لیا ہے. نے کیوں بنایا بھائی؟ کہا وہ جوان ہونے کے لیے. مطلب یہ کہ داڑھی مونچھ کے بال جوانی کی علامت ہے. تھرڈ پرسن کو جانتے ہیں آپ؟ ٹرینوں میں آپ کو اندازہ ہو, جب بمبئی آپ جاتے ہوں گے نا تو ہر ڈبے میں پوری ٹیم چڑھتی ہے, ان کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں. تو جو لوگ داڑھی مونچھ مڑا لیتے ہیں نا, عموماً انہیں تھرڈ پرسن کی لائن میں گنا جانا چاہیے. جی ہاں, یہ وقار ہے. داڑھیوں کچھ تو رکھو یار, آہستہ آہستہ پوری رکھ لینا. آپ کہتے ہیں کہ داڑھی آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہے. ہمارے دیش کے پورو پردھان منتری منموہن سنگھ, کتنی بڑی داڑھی تھی ان کی, اگر وہ کھول دیتے تو کم سے کم 1.5-2 میٹر کی تھی. گیانی زیل سنگھ کا نام سنا آپ نے, صدر جمہوریہ تھے, وہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی ان کی. اور ابھی ہمارے موجودہ پردھان منتری ہے نا, داڑھی جتنی بھی ہے کچھ دن تک بڑی تھی. پتا چلا کہ داڑھی کا اپنا ایک ورچسو ہے, ایک مقام ہے, اور اسلام نے تو اس کو نیکیوں سے تعبیر کیا ہے نا. ثواب ملتا ہے. آپ داڑھی رکھیے نا یار, یہ نبی کی سنت بھی ہے جو قریب قریب واجب کے ہیں. جتنے صحابہ رہے ہیں کوئی صحابی بغیر داڑھی کا نہیں تھا, کوئی تابعی بغیر داڑھی کا نہیں, کوئی نبی بغیر داڑھی کا نہیں, کوئی ولی بغیر داڑھی کا نہیں. آپ کو کیا شوق چل رہا ہے, کیوں داڑھی تو چھلاتے ہو؟ داڑھی مڈانا اور چھلانا اور خشخشی رکھنا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے, عیسائیوں کا شعار ہے, یہودیوں کا شعار ہے. اور یہودیوں میں جو ان کے ربی ہوتے نا, ان کی داڑیاں بھی 2-2 میٹر کی ہیں. اور دور مت جائیے, یہ رہا اپنا اجودھیا, جتنے بڑے بڑے پنڈت ہیں 2-2 میٹر کی داڑھی ہے کہ نہیں حضرت؟ مطلب یہ کہ ہر دھرم میں داڑھی کا ایک مقام ہے. اسلام میں بھی داڑھی کا بہت اونچا مقام ہے, مگر اتنا نہیں کہ وہ گھٹنے کے نیچے آ جائے. ایک مشت سے کم داڑھی نہیں ہونی چاہیے, اس سے تھوڑی بڑی, بس تھوڑا ٹھیک لگے یار. ایسا نہیں مت کہو کہ جھاڑ جھنکاڑ لگے, کسی جنگل میں آ کر کے کوئی کبوتر آ کر کے انڈا دے دے.
ایک دن حرم شریف کے باب فہد کے سامنے ہم کھڑے ہوئے تھے، تو ایک متوع آیا، تو سبھی اسی کو دیکھ رہے تھے، ہم نے بھی غور سے دیکھا تو اس کی داڑھی جو ہے گھٹنے کے نیچے تھی. کیا صاحب ہاں گھٹنے کی، ارے ہم نے کہا مردود کہیں کا، اتنی داڑھی لمبی. یہ بیچارے جب استنجا فرمانے جاتے ہوں تو کیا کرتے ہوں گے؟ یا تو ایسے ادھر کر کے ادھر پیچھے لٹکاتے ہوں گے پیٹھ پر. یعنی آدمی اپنے عقل کے ذریعے سے کام کرنا، عقل کا استعمال کرنا دین کے معاملے میں سرنڈر ہونے کا نام مسلمان ہے. اللہ رسول کے قانون کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، اسی کو مسلمان کہتے ہیں. اس میں عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. تو اس لیے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، جب انجینئر بنائے نہیں جاتے تھے یونیورسٹی میں، اس وقت کے انجینئروں کا حال یہ تھا. اور ویسے بھی قدرت نے یہ موقع ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. جو سہولیات کل بادشاہوں کو حاصل نہیں تھی، وہ آج کی تاریخ میں عام بندوں کو حاصل ہیں. کبھی بادشاہوں نے پیزا کھایا تھا، برگر کھایا تھا؟ حضرت تھا ہی نہیں، کھائیں گے کیا؟ خط لے جانے کے لیے 2 مہینے کا سفر کرتے تھے. ایک آدمی خط لے جانے والا ہوتا تھا، ایک پوری 10 15 20 25 30 آدمیوں کی ٹیم اس کی حفاظت کے لیے جاتی تھی، ایک خط لے جانے والے کی. آج خط وقت تو گیا کام سے، پوسٹ کارڈ کچھ لوگ رکھے ہوئے سنبھال کر کے کہ یہ کسی زمانے میں چلتا تھا، انتردیشی پتر کارڈ. آج کوئی لکھتا ہے؟ آپ کوئی لکھتا ہوتا نہیں. اتنی سہولت آ گئی ہے. پہلے تو چھٹکی موبائل کی بچی آئی تھی، اب دیکھیے دادی اماں کو. بچہ آپ کا امریکہ میں ہے، بیٹے کیا کر رہے ہو؟ یہ سہولت کیا بادشاہوں کو میسر تھی؟ نہیں. 2-2.5 مہینے میں جو خط پہنچتا تھا، آپ 1 منٹ کے اندر نہیں، آدھے منٹ، پاؤ منٹ کے اندر اس سے رابطہ کر لیتے ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں کیا بچہ آپ کا کیا کر رہا ہے. یہ سہولت ان کو میسر نہیں تھی. کل جب بادشاہ غسل فرمانے والے ہوتے تھے نا، تو اعلان ہوتا تھا بادشاہ سلامت غسل فرمانے کی تیاری فرما رہے ہیں. تو ان کے لیے پانی گرم کرنے کا اہتمام ہوتا تھا. تو 100-200 آدمی کنارے کھڑے ہوتے تھے اس منظر کو دیکھنے کے لیے، بادشاہ کے غسل شریف کا پانی کیسے گرمایا جائے. اور پھر جب پانی گرم ہوتا تھا تب بڑے ادب احترام کے ساتھ بادشاہ سلامت کو غسل دیا جاتا تھا، گرم کر کے پانی. آج یہ بٹن دبایا گیزر کا، یہ 5 منٹ پہ پانی گرم اور کھلا. یہ ٹھنڈا پانی کبھی میسر تھا بادشاہوں کو؟ فریج والا. یہ نعمتیں آپ کو پلے نہیں پڑتی ہیں جو آپ کے رب نے آپ کے لیے سہولیات فراہم کی ہیں. کیا شعور نہیں آتا ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ جو بندہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے، اسے انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی کب پڑتی ہے اس پر. اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تجھے اور نعمتیں عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے نا تو آواز تو نہیں آتی ہے، لگتی بہت زور سے ہے. ہم نے کشمیر میں دیکھا 2014 میں ایسی لاٹھی ماری نا قدرت نے، ایسی لاٹھی ماری، فلڈ آیا، اتنا پانی آ گیا شری نگر میں، اتنا پانی کہ گھر ڈوب گئے. 18 فٹ پانی تھا لال چوک میں جہاں ہم خطاب فرمانے گئے تھے. کل خطاب ہونا تھا اور آج ہی آفت آ گئی. کئی ملکوں سے علماء بلائے گئے تھے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، افغانستان سے، کچھ سعودی سے، اور جی ہمارے بھارت سے. تقریر میں میرا نمبر تھا اور تاج الشریعہ بھی آنے والے تھے دوسرے دن جس دن خطاب تھا لال چوک میں. آج ہی جو پانی کا بہاؤ تیز ہوا نا اور پورا شہر ڈوبنے لگا تو یا رب نفسی نفسی،
نہ پیر کو مرید کا پتہ، نہ مرید کو پیر کا پتہ، نہ مہمان کو میزبان کا پتہ، نہ میزبان کو مہمان کا پتہ. کیسے کہ 10 دن ہم پھنسے رہے اور روز لگتا تھا شاید آج میری فاتحہ ہونے والی ہے. موبائل بند. میں نے کہا کیا بات خیریت تو یار. صبح فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے لوگ مائک میں رونا شروع کرتے تھے، اذان تک روتے تھے. میں نے بڈھوں سے پوچھا بڈھے بابا کیا بات ہے؟ بولے ہم نے اپنی زندگی میں ایسا عذاب نہیں دیکھا، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. میں نے کہا کیا گناہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ بولے شراب، عیاشی، اللہ. ٹورسٹ پیلس ہے نا کشمیر، جس کے پاس 2 کمرہ ہے، 1 کمرہ کرایہ دے دیا ہے. تو اس بے شرمی، بے حیائی، عیاشی اور شراب نوشی نے وہ تباہ کیا کشمیر کو. سیب پک گئے تھے، اسے توڑنے کا موقع نہیں دیا. دھان پک گیا تھا، اسے کاٹنے کا موقع نہیں دیا. بھگو پک گیا تھا، اسے کاٹنے کا موقع نہیں دیا. انار تیار تھے، اسے توڑنے کا موقع نہیں دیا. اور ایسا ڈوبے حضرت 2 کروڑ کا بنگلہ لکڑیوں کا میں نے یوں تیرتے ہوئے ڈوبتے دیکھا ہے. جو ارب پتی تھے، گھنٹہ نہیں لگا کہ وہ نیچے بیچارے بھیک منگے بن کر کے کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہے تھے. آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں. تو جو اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے نا تو بہت زور سے لگتی ہے. اگر اب تک آپ پر نہیں پڑی اور اللہ کرے کہ نہ پڑے آپ پر، اس سے پہلے آپ کو ہوش آ جائے. تعلیم حاصل کیجئے، مدرسوں کی قدر کیجئے، بڑوں کی عزت کیجئے، چھوٹوں سے پیار کیجئے، ماں باپ کا احترام کیجئے، علماء کی عزت کیجئے، اماموں کی عزت کیجئے، دیش کے قانون کا سمان کیجئے، دیش کے سرحدوں پر لڑنے والی فوج تیار کیجئے جو اپنے دیش کو دوسرے ملکوں کی طاقت سے بچانے کے لیے ہر دم تیار رہیں. ایسے افراد کی ضرورت ہے. یہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ پڑھیں گے، لکھیں گے اور تیاری کریں گے. تو میری گزارش آپ سے ہے چلتے چلتے مدرسوں پہ رحم کیجیے. ایک نیا طریقہ بھی ایجاد کیا ہے پنجاب کے علاقے میں. حضرت ایک آدمی انتقال کر گیا بیچارہ، تو اس کے گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں تھا. 3-4 بچے تھے، اس کی بیوہ. تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، قبرستان کے باہر جو ہے چادر بچھا دیا اور ایک بندہ اعلان کرنے لگا جتنے لوگ جنازے میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ بندہ جو مرا ہے اکیلا ہی اپنے گھر کا ذمہ دار تھا، کمانے والا. اب اس کے پیچھے 4 بچے، بیوی اس کی بیوہ ہے، اس کی ماں بوڑھی ہے. جو آئے ہیں کچھ دے کر جائیں. 1.25 لاکھ روپے ہو گئے اس غریب کے. کسی مریض کو آپ دیکھنے جائیں وہ اس کی حالت غریبی جیسی ہے نا، تو صرف دیکھنے مت جائیں، کچھ تحفہ دے کے آیا کریں کہ آپ کی طرف سے اسے کچھ پیسہ مل جائے نا تو کم از کم کچھ انجیکشن آ جائیں گے، اس کے کچھ دوائیں مل جائیں گی. یہ کب کریں گے؟ یہ طریقہ اسلام کا ہے جو غیروں نے اپنا رکھا. بڑے بڑے اسپتال کھول رکھے ہیں، فری آنکھوں کا آپریشن، گردے کا آپریشن، دل کا آپریشن، اور جی جنابے والا ہڈیوں کا آپریشن فری آف چارج. بمبئی میں چلے جائیے، کیرلا میں چلے جائیے، پنجاب میں چلے جائیے، دلی میں چلے جائیے. ایک آدمی کا تو فل خرچہ وہ برداشت کرتے ہیں، جانے والے کا کرایہ بھی، آنے والے کا کرایہ بھی، کھانا پینا، ناشتہ، دودھ، سب کچھ دیتے ہیں وہ. کیا مسلمانوں کے پاس بھی ایسا کوئی انتظام ہے؟ پورے ملک میں کہیں نہیں بھائی صاحب. کون کرے گا؟ سوچئے جب ہم مدرسہ چلانے میں ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں تو آگے ہم کیا کریں گے؟ اور جو کوئی نیک کام کرتا ہے اس کے پیچھے لوگ خود کرتے نہیں، نہ کرنا آتا ہے، اس کی ٹانگ کھینچنا ضرور آتا ہے ہمارے یہاں. ہاں اگر حاجی صاحب کام کر رہے تو ان کی ٹانگ کھینچو، مولانا صاحب برکاتی صاحب کام کر رہے تو ان کی ٹانگ کھینچو. اس کام میں لگے ہوئے اتنا ماہر ہے، لگتا ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی سے یہ لوگ اس کی ڈگری لے کے آئے ٹانگ کھینچنے کی. اللہ. قطرہ قطرہ دریا میں شود، تھوڑا تھوڑا اکٹھا کریں پہاڑ بن جاتا ہے یار.
قطرہ اکٹھا کیجئے دریا بن جاتا ہے. تو اگر ہم تھوڑے تھوڑے شروعات کریں نا تو کیوں نہیں کچھ ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن جب ہمارے دل میں اسلام کی محبت ہوگی تبھی تو ہم ایسا کام کریں گے نا. غیر تو بلا تفریق مذہب و ملت یہ سارا کام کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے آپریشن، بڑے بڑے اسپتال قائم کر رکھے ہیں. صرف دوا نہیں، سارے لین، سارا خرچہ فری ہے. ہمارے ہاں کچھ نہیں، کچھ نہیں، بس صرف ڈکیتی ہے اور صرف ڈکیتی ہے. جو جہاں ہے وہیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے. ٹانگ کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کو سہارا دینا شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی آگے بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بس نیت تھوڑی سی صاف کر لیں. جتنا صاف آپ کا کرتا اور پجامہ ہے نا، اتنا ہی صاف اپنا دل کر لیں آپ. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. حشر کے میدان میں نہ اولاد تمہاری تمہیں کچھ فائدہ دے گی، نہ تمہارا مال تمہیں کچھ فائدہ دے گا. ہاں اگر تم سلامتی کا دل، کلین صاف ستھرا دل لے کے اللہ کے دربار میں گئے ہو تو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. اللہ کرے ہمارے شعور کے نہا خانے میں علماء ملت اسلامیہ کی باتیں، مصلحین کی باتیں آ جائیں اور ہماری قوم نیک بن جائے، اچھی بن جائے اور پڑھنے کے لکھنے پہ آمادہ ہو جائے. تعلیمی انقلاب برپا کرو، تعلیمی انقلاب. اگر چاہتے ہو 20 سال پیچھے مڑ کے مت دیکھو، صرف پڑھائی، صرف پڑھائی اور صرف پڑھائی. یہ دن دور ہو جائیں گے جو آج آپ کے ہیں. لیکن پڑھنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ساتھی. اللہ کرے یہ ادارہ اور ترقی پذیر ہو. بچیاں بھی شاید پڑھ رہی ہیں، بچیوں کی تعلیم کا انتظام کرنے کا ارادہ، زمین خریدی گئی ہے. اللہ اس کو بھی بام عروج پر لانے کی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اس لیے کہ صرف مرد ہی اگر پڑھا لکھا ہوگا اور عورتیں جاہل ہوں گی تب بھی کام نہیں چل سکتا ہے. دونوں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں، تاکہ تال میل برقرار رہے. کسی بڑے ڈاکٹر کی شادی بھینس چرانے والی لڑکی سے نہیں کیا جا سکتا ہے، گھسیارن سے نہیں کیا جا سکتا ہے. کسی پڑھی لکھی کی لڑکی کی شادی کسی جھاڑو لگانے والے کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. کم از کم معیار دیکھا جاتا ہے. تو شادیوں کو آسان بناؤ، مشکل نہیں. بالکل ہی پیسہ خرچ کرنا بند کر دو. سب لوگ ٹھان لو یار کہ شادی مجھے کچھ خرچ نہیں کرنا ہے. اللہ کا شکر ہمارے راجستھان میں سب سارا کام ہو رہا ہے. 5,000 روپے میں بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے. ادھر لڑکیوں کے ہاں سے ہمارے ہاں کھانا بند ہو گیا مکرانے میں. 26 سال ہو گئے. بارات لے کے جاؤ گے نا، پہلے تو 2,000 بارات جاتی تھی اور اب ملتے ہی نہیں باراتی جلدی، اس لیے کھانے کچھ ملتا ہی نہیں. یا تو چائے ملے گی یا کافی یا آئس کریم یا شربت. یہ لو جناب، نکاح پڑھاؤ، اپنے گھر روانہ ہو جاؤ. بس اسی کی بات، میں ناگور ضلع میں ہی ہوں. ہم نے اپنے شہر مکرانا میں ہمارے علماء نے، تنظیموں نے مل کے یہ کام کیا ہے الحمدللہ. اجتماعی شادی کرنے کا ایک مزاج بنائیے. ایک بڑا پنڈال لگائیے، 15 20 25 50 100 لڑکیوں کی شادی ایک ساتھ کیجیے. حکومتیں بھی ہماری کوپریٹ کرتی ہیں. بچیوں کی شادی کریں نا، کئی ہزار روپے. ہمارے ہاں ہماری مسجد سے جب شادی کا اہتمام کیا گیا ساموہک وواہ کا، تو باضابطہ طور پر 20 ہزار روپے لڑکیوں کے کھاتے میں آئے اور تقریباً اتنا ہی روپیہ ہماری سنستھا کے کھاتے میں آیا گورنمنٹ طرف سے. تو گورنمنٹ چاہے کسی بھی اسٹیٹ کی ہو اور کسی بھی پارٹی کی ہو حکومت، وہ پارٹیاں اس معاملے میں پیسہ دیتی ہیں. آپ شادیوں کو آسان بنائیں تاکہ معاشرے میں برائی نہ پھیلنے پائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کام کیجیے. کیا دقت آتی یار؟ کھانا بند کر دو. لیکن کیسے کریں گے؟ ایک سے ایک ڈکیت پڑے ہوئی ہیں. گھر میں بکری باندھنے کی جگہ نہیں ہے مگر ماروتی لینے کے تیار ہیں. ماروتی دیجئے، پھٹپھٹیا میں بلٹ چاہیے، چھٹکی والی نہیں، بلٹ دیجئے.
چاہے کلو ہوں تب بھی. تلوا بھرا نہ پائے. ہاں تلوا بھرا نہ پائے. ارے کلوا ایک دم جیسے ٹوپیاں نہیں کالی ہوتی ہے، ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. اللہ رحم کرے. تیل بھرانے کا پیسہ نہیں ہے. ہاں منگتوں کو گاڑی چاہیے. اور جب شادی ہوگی نا، کیا بن ٹھن کے بیٹے 50,000 کا مہربان دیجئے. کچھ 1 لاکھ کا بدواتے، کچھ 2 لاکھ کا. پہلے سے سوچ کر رکھا، دینا تو ہے ہی نہیں. اب آپ دیکھیے بڑا بڑھیا سے جھومر اوڑھ کر کے بیٹا کیا شیروانی چاہے کرائے پہ لے کے آیا ہو، وہ پہن کے آتا ہے. اچھا صاحب بڑا مزہ آ گیا دولہا بن کے. اور پہلی رات میں بیگم کے ساتھ، بیگم مہر معاف کر دو. بیگم مہر معاف. بے غیرت بیوی کیا سوچتی ہوگی تیری، یہ پہلی رات میں سرنڈر ہو گیا منگتا، کیا سوچتی ہوگی. یوں ہاتھ چھوڑ کر بیگم مہر معاف کر دو. تو کیوں رکھوایا تھا 1 لاکھ روپے؟ ناک اونچی کرنے کے لیے. کوشش کیجئے مہر نقد دینے کی. 10 15 20 ہزار جو مہر رکھا جائے نا، اسی وقت جیب سے نکال دو. وکیل صاحب کو آپ یہ لڑکی تک پہنچا دیجئے میرا مہر. ہمارے یہاں ایسے ہی راجستھان میں ادھر قبل تو ہوا نا، یہ نکالا پیسہ دے دیجئے اگر مہر کا مہر. کتنے ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے جو بوڑھے ہو گئے ہیں، ان سے پوچھا جائے مہر دے رہے ہو؟ وہ قسم کھا کے بولے نہیں دیا. ہاں معاف کرائے. کتنوں تو معاف بھی نہیں کرایا، ایسے ہی ٹرکائے جا رہے ہیں. بچیوں کا پڑھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب یہ پڑھ لکھ لیں گی نا تو ان کو اپنا حق معلوم پڑے گا کہ ہمیں ہمارا حق کیا دیا اسلام نے. صحیح. جانتے ہو کیا قاضی پڑھاتا ہے؟ فلاں وکیل کی وکالت 2 گواہوں کی موجودگی میں فلانا بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا، جس کا مہر اتنا نانو نفقہ کے ساتھ میں قبول کیا آپ نے. ہاں قبل تو. یہ نانو نفقہ کیا ہوتا پتا ہے آپ کو؟ روٹی اور خرچہ، پر ڈے کا خرچہ دیجئے بیگم کو. ہم گئے تھے گجرات کے علاقے میں تقریر کرنے، وہاں ہم نے بتا دیا کہ اگر تمہارے شوہر تمہیں خرچہ نہیں دیتے ہیں تو جب وہ گھر آئیں کما وما کر کے بسٹر اور پینٹ اتار دیں نا، تو چپے سے اپنا حصہ نکال لیا کرو ان کی جیب سے. یہ چوری میں شامل نہیں ہے، اپنا حق لینا ہے. یہ اپنا جتنا نکالنا نکال لو جو تمہاری ضرورت ہے. 1 مہینے کے بعد فون آیا کئی، ارے کیا حضرت آپ نے ہماری ستیہ ناز کر دیا. میں ہوا کیا؟ بولے جب بھی آتے ہیں گھر پہ کرتا پجامہ نکالتے، سارا پیسہ بیگم نکال لیتی ہیں. ہم نے کہا اور خرچہ نہ دو بیگم کو، اور نہ تو خرچہ. تو حقوق سب کے، ایسا نہیں ہے کہ صرف شوہر ہی کا حق ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جیسے مردوں کے حق عورتوں پہ ہیں نا، ویسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی ہیں، کچھ کم بیشی کے ساتھ میں. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا؟ نہیں، عورت ہمارے گھر میں غلام ہے، کنیز ہے. یہ خادمہ ہے بھائی صاحب، خادمہ نہیں ہے، گھر کی رانی ہے، رانی. جب سے یہ کانسیپٹ پیدا ہوا نا کہ آنے والی بہو گھر کی نوکرانی ہے، تب سے گھروں کا سکون اور چین چھن گیا ہے. یہ مزاج بنائیے، گھر میں آنے والی بہو نوکرانی نہیں، دل کا ٹکڑا ہے. سب کے حق برابر دیجئے. بگڑتا معاملہ کب ہے؟ جب لوگ عورتوں کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں. عورت دل میں بٹھانے کی چیز ہے، سر پہ بٹھانے کی چیز نہیں ہے. گھر میں بگاڑ اسی لیے ہوتا ہے کہ شوہر یا تو زیادہ بیگم کو ماننے لگا، اماں ابا کو نیگلیکٹ کر دیا، یا ابا اماں کو زیادہ ماننے لگا اور بیگم کو نیگلیکٹ کر دیا، تو اس گھر کا حال جہنم جیسا ہو جاتا ہے. یہ برائیاں معاشرے میں اتنی پھیلی ہوئی ہیں. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ خطیبوں کو جب بھی بلایا جائے تو ان کا عنوان اور ٹائم فکس کیا جائے، تاکہ ہر عنوان پہ قوم کو معتدل مقدار میں جانکاری حاصل ہو سکے. بہت سارے عناوین ہیں، شراب ہے، جوا ہے، اور
اخلاق ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رشتے ہونے چاہیے، مسلمانوں سے کیسے ہونے چاہیے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، بچوں کا حق باپ پر کیا آتا ہے، باپ کا حق بچوں پہ کیا آتا ہے، شوہر کا بیوی پہ کیا ہے، بیوی کا شوہر پہ کیا ہے۔ جیسے ہی کسی حاجی کا نمبر آ جائے حج کرنے کے لیے، قرآن میں نام آ گیا نا، کسی اچھے پڑھے لکھے عالم کے پاس جو ایک آدھ بار حج کر چکا ہے، اسی دن سے جانے کے وقت تک حج کے مسائل سیکھو تاکہ حج صحیح ادا ہو سکے۔ ایسے ہی جس صاحب کی شادی طے ہو جائے، اسی دن سے کسی مولانا کے پاس جا کر کے شادی کے مسائل سیکھو تاکہ زندگی کی جو ٹرین ہے دونوں پٹریوں پہ خیریت سے چل کر کے منزل پہ پہنچ جائے۔ بڑے سخت مسائل ہیں، اس کو جو پڑھنے لگے تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو الفاظ کنایا کے ہیں نا طلاق دینے کے، اگر صحیح معنوں میں لوگوں سے پوچھ لیا جائے نا تو 50% ایسے نکلیں گے جنہوں نے اب تک خارج کر دیا ہے۔ اٹھائی باہر شریعت کنایا کے الفاظ کہ اس سے طلاق ہو جاتی، اس سے ہو جاتی، اس سے اس طرح بولنے سے ہو جاتی، اس طرح بولنے سے ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ دین سیکھیے، اور دین کب سیکھے؟ ابھی آپ نے نہیں سیکھا، اپنے بچوں کو سکھائیے۔ دارالعلوم اہل سنت، گلشن طیبہ اور دوسرے جو مدارس اہل سنت ہیں وہاں بچوں کو بھیجیے پڑھنے کے لیے، تاکہ آپ کے بچے، آپ نہیں بن سکے عالم تو آپ کے بچے عالم بن جائیں، آپ حافظ نہیں بن سکے تو آپ کے بچے حافظ بن جائیں، تاکہ یہاں کی زندگی بھی خیریت سے گزرے اور مرنے کے بعد تمہاری قبر میں بھی خیریت رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، یہاں کے علماء کو، مدرسین کو، ذمہ داران کو، معاونین کو، اراکین کو، محبین کو ترقی عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس علاقے کا، اس ادارے کو ایک چمکتا دمکتا ادارہ بنائے تاکہ لوگ یہاں پر آ کر کے اپنے علمی تشنگی کو دور کریں۔ یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔